بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضمیر الفصل او العماد ما هو ضمیر الفصل او العماد ما هو حکم ضمیر الفصل او العماد۔ مبتدا و خبر کی بحث تھی، ملحقات مبتدا و خبر میں گفتگو چل رہی تھی۔ مبتدا و خبر کی بحث سے متعلق آخری بحث آج ہے اس ضمیر فاصل یا ضمیر عماد کی۔ اس ضمیر کی بات مبتدا اور خبر سے مربوط اس لیے ہے چونکہ یہ مبتدا اور خبر کے درمیان آتی ہے، یعنی مبتدا پھر ضمیر پھر خبر، تو چونکہ یہ مبتدا اور خبر کے درمیان واقع ہوتی ہے اس لیے اس کا بحث مبتدا اور خبر سے تعلق ہے۔ خوب، دو سوال استاد شرطونی نے یہاں بنائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ما ہوا ضمیر الفاصل او العماد، یہ کون سی ضمیر ہے جس ضمیر کو ضمیر فاصل یا ضمیر عماد کہتے ہیں، خود یہ کون سی ضمیر ہوتی ہے، ایک سوال۔ اور دوسرا سوال انہوں نے بنایا اس ضمیر کا حکم کیا ہے۔ ان دو سوالوں کے جواب پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات مبتدا اور خبر کی یہاں پر مکمل ہو جائے گی۔ خوب، اس ضمیر کے دو نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا ضمیر الفصل او العماد، یعنی اسی کو ضمیر فاصل بھی کہتے ہیں اور اسی کو ضمیر عماد بھی کہتے ہیں۔ ضمیر فاصل بایمانہ کہ یہ مبتدا اور خبر کے درمیان آتی ہے، اور یہ ضمیر ممیز ہوتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ میرا ما بعد میرے ما قبل کی خبر ہے، صفت نہیں۔ ضمیر عماد بایمانہ چونکہ اس کا اعتماد مبتدا پر ہوتا ہے کہ مبتدا ہے اور بعد والا خبر ہے، اس بنیاد پر۔ خوب، یہ ہو گئی۔ خوب، کون سی ضمیر کو ضمیر فاصل یا ضمیر عماد کہتے ہیں؟ بالکل آسان ہے، جواب بھی اسی طرح لکھنا ہے۔ ضمیر فاصل یا ضمیر عماد وہ ضمیر ہوتی ہے جو مرفوع ہوتی ہے، نمبر دو منفصل ہوتی ہے، یعنی متصل نہیں ہوتی، ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، منفصل ہوتی ہے، دو باتیں۔ نمبر تین، یہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پس ضمیر فاصل کی گویا تین علامات ہیں، ایک تو مرفوع ہو گئی، نمبر دو یہ منفصل ہوتی ہے، متصل نہیں ہوتی، اور نمبر تین یہ مبتدا اور خبر کے درمیان آتی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ میرا ما بعد میرے ما قبل کی خبر ہے، اس کی صفت نہیں ہے، یہ ہوتی ہے ضمیر۔ اس ضمیر فاصل کا کوئی فائدہ؟ فرماتے ہیں اس کا فائدہ لفظی بھی ہے اور اس کا فائدہ معنوی بھی ہے۔ فائدہ لفظی تو میری جان یہی واضح ہو گیا، کون سا؟ کہ یہ ضمیر درمیان میں آ کر بتاتی ہے کہ میرا ما بعد خبر ہے، صفت نہیں ہے ما قبل کے لیے، تو یہ بھی ایک خود فائدہ ہو گیا۔ درست ہے جی؟ کیونکہ اگر یہ نہ ہو، ہم اگر کہتے ہیں زیدن هو العالم، تو فائدہ لفظیہ کیا؟ اس ہوا نے بتایا کہ زید مبتدا ہے اور میرا ما بعد العالم اس کی خبر ہے۔ اگر یہاں ہوا نہ ہوتا اور ہم کہتے زید العالم،
تو سامع سمجھتا کہ یہ عالم زید کی صفت ہے، یہ مبتدا ہے اور ابھی خبر کوئی اور ہوگی جو بیان کی جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اس کا لفظی فائدہ ہے کہ اس نے درمیان میں آ کر سامع کے لیے کلیئر کر دیا کہ بھائی زید مبتدا ہے، هو العالم، یہ عالم اس کی خبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کچھ اس کے فائدے ہیں معنوی، وہ انشاءاللہ ترجمے میں کلیئر کروں گا۔ مثلا ایک فائدہ، بعض اوقات اس ضمیر فاصل کے ذریعے مسند کا حصر کیا جاتا ہے مسند الیہ میں، ایک یہ فائدہ۔ بعض اوقات اسی ضمیر فاصل کے ذریعے مسند الیہ کا حصر کیا جاتا ہے مسند میں، دو ہو گئے۔ بعض اوقات یہی ضمیر تاکید کا فائدہ دیتی ہے، تاکید کے لیے آتی ہے۔ اگر حصر کا معنی ہمیں خارج سے معلوم ہو تو پھر یہ فقط تاکید کا معنی دے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب یہ ترجمے میں ترتیب سے پڑھیں گے، کوئی باریک بات نہیں ہے، بس فقط سمجھنے والی بات ہے۔ ضمیر الفصل او العماد، ضمیر الفصل او العماد یعنی اسی ضمیر کو ضمیر فصل بھی کہتے ہیں اور ضمیر عماد بھی کہتے ہیں۔ خوب، ہوا ضمیر رفع، وہ ضمیر رفع یعنی وہ ضمیر ہے جو مرفوع ہوتی ہے، منفصل، اور وہ ضمیر منفصل یعنی وہ متصل نہیں ہوتی۔ یعطی بہ بین المبتدا والخبر، اور اس کو مبتدا اور خبر کے درمیان لایا جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں، نمبر ایک مرفوع ہوگی، نمبر دو یہ منفصل ہوتی ہے، نمبر تین مبتدا اور خبر کے درمیان۔ ایک نقطہ میں بھول گیا پہلے بیان کرنا، یہ اس مبتدا اور خبر کے درمیان ہوتی ہے جہاں مبتدا بھی معرفہ ہو اور خبر بھی معرفہ ہو۔ یہ ایک چوتھی چیز تھی جو میں پہلے بیان نہیں کر سکا۔ یعطی بہ بین المبتدا والخبر، یہ آتی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان، اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کون سے مبتدا اور خبر؟ المعرفتین، کہ جہاں مبتدا بھی معرفہ ہو اور خبر بھی معرفہ ہو تو اس کے درمیان میں اس ضمیر فصل کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کو لایا جاتا ہے۔ کیوں؟ پوری توجہ، چونکہ مبتدا بھی معرفہ تھی، خبر بھی معرفہ تھی، تو اب اس کو درمیان میں لایا جاتا ہے لِتَمِيزِ الْخَبَرِ مِنَ التَّابِعِ، تاکہ یہ ضمیر بتائے کہ جو میرا مابعد ہے وہ مبتدا کی خبر ہے، اس کی صفت نہیں ہے، اس کا تابع نہیں ہے۔ جیسے میں نے گزارش کی، اگر ہم پڑھیں زید العالم، اب زید بھی معرفہ، العالم بھی معرفہ، تو ممکن ہے سامع یہی سمجھے گا کہ یہ العالم و زید کی صفت ہے، لیکن جب کہتے ہیں زید هو العالم تو یہ ہوا تمیز دیتا ہے کہ العالم معرفہ ہے، لیکن یہ اس زید معرفہ مبتدا کی خبر ہے۔ مثال اخوکا هو العالم، اب اخوکا بھی معرفہ تھا، العالم بھی معرفہ تھا، درمیان میں ہوا آ گیا، اب یہ ہوا مرفوع بھی ہے، منفصل بھی ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان بھی ہے، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ بھی ہیں۔ اس ہوا نے بتایا ہے کہ العالم اخوکا کی خبر ہے، اس کی صفت نہیں۔ اِنَّا ضمیر الفاصل یعطی بہ، کہ ضمیر فاصل کو کیوں لایا جاتا ہے مثلا مبتدا اور خبر کے درمیان، اس کا فائدہ کیا؟ فرماتے ہیں اِنَّا ضمیر الفاصل یعطی بہ، اس ضمیر فصل کو لایا جاتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان لفائدتین، اس ضمیر کے دو فائدے ہیں، ایک ہے فائدۃ لفظیہ
اور ایک ہے فائدتن معنویہ، یعنی ایک لفظی فائدہ ہے اور ایک معنوی۔ پھر معنوی آگے بیان کرتے ہیں کس لحاظ سے۔ احداہما لفظیہ، جو فائدہ لفظیہ ہے وہ کیا ہے؟ ان یتمیز الخبر من التابع، اس ضمیر کے ذریعے خبر تابع کی نسبت یعنی صفت سے متمیز ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر ہے، صفت نہیں ہے۔ ففی المثال المذکور، یہ جو اوپر استاد شرطونی نے مثال دی ہے کہ اخوکا هو العالم، فإن العالم، اب یہاں پر آ گیا العالم، لولا ھذا الضمیر، اگر العالم سے پہلے ہوا نہ ہوتا، هو العالم ہوا نہ ہوتا، امکن ان یظنہ السامع صفتا لأخوک، ممکن ہے کہ سننے والا اس العالم کو اخوکا کے لیے صفت قرار دیتا، اس کا گمان ہوتا۔ یعنی اگر ہم کہتے اخوکا العالم تو سننے والا سمجھتا کہ العالم اس اخوکا کی صفت ہے۔ خوب، اور یہ مل کر مبتدا ہیں، فینظر الخبر اور فینتظر الخبر، اور پھر وہ انتظار کرتا کہ ابھی اس کا مطلب ہے متکلم کسی خبر کو بیان کرے گا۔ لیکن فلما جیء بہ، لیکن جب ہم نے اس سے پہلے ضمیر کو لگا دیا، فلما جیء بضمیر، یعنی جب یہاں پر ضمیر کو ذکر کر دیا گیا، تعینت الخبریہ، تو العالم کا خبر ہونا متعین ہو گیا، کنفرم ہو گیا کہ یہ العالم یہاں پر خبر ہے، اخوکا کے لیے صفت نہیں۔ خوب، ایک یہ فائدہ وہ تو اوپر بیان ہوا۔ والثانیہ، یعنی فائدہ ثانیہ، دوسرا فائدہ وہ ہو معنوی فائدہ ہے، لفظی نہیں ہے۔ معنوی فائدہ کس لحاظ سے؟ میں نے گزارش کی، یا مسند کا حصر مسند الیہ میں کیا جا رہا ہوگا اسی ضمیر فصل کے ذریعے، یا مسند الیہ کا حذف مسند میں، تو یہ سارے معنوی فائدے ہیں۔ فرماتے ہیں معنوی فائدہ کس لحاظ سے؟ ہی کسر المسند علی المسند الیہ، ایک فائدہ معنویہ کیا ہے کہ اس ضمیر فاصل کے ذریعے مسند کا مسند الیہ میں حاصر کیا جاتا ہے، مسند یعنی خبر کا حاصر کیا جاتا ہے مسند الیہ یعنی مبتدا میں۔ ابھی مثال دیتے ہیں، مثلا آپ یوں کہتے ہیں زیدن هو الکریم، زیدن هو الکریم، اب زیدن مبتدا ہے، الکریم خبر ہے، ہوا درمیان میں ضمیر فصل ہے۔ جب زیدن هو الکریم کہتے ہیں تو اس کے ذریعے ایک معنوی فائدہ ہے، کیا کہ ان الکرم مقصور علی زید، کہ یہ جو کرم ہے یعنی کریم ہونے والی جو صفت ہے، یہ کرم یہ محصور ہے، مقصور ہے زید کے لیے۔ لا یتجاوزہ الی عامر، یہ ہے کریمی اس زید سے عامر کی طرف تجاوز نہیں کرتی۔ یعنی بالفاظ اگر آپ کیا کہیں گے کہ اگر کوئی کریم ہے تو بس زید ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ لہذا اگر آپ یوں کہنا چاہیں وَلِذَلِكَ يُقَالُ فِي تَأْكِيدِهِ لَا أَمْرٌ، یعنی اگر آپ یوں کہیں زیدن هو الکریم لا امر، تو یہ اسی کی تاکید ہوگی۔ بعد میں آپ لا امر بھی کہہ سکتے ہیں، کیا کہ کریم فقط اور فقط زید ہے، لا امر ولا خالد ولا بکر ولا فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ اس کا فائدہ تھا کہ اس نے خبر کو مسند کو حاصر کر دیا مسند الیہ میں مبتدا میں۔ او یا ضمیر فاصل کا ایک اور فائدہ ہے معنوی، یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسر المسند کسر المسند الیہ علی المسند، کہ اس کے ذریعے
مسند الہ کا حاصر کیا جاتا ہے مسند میں، یعنی مبتدا کا حاصر کیا جاتا ہے خبر میں۔ مثال بڑی واضح، الغیور مبتدا، ہوا ضمیر فاصل، النافع لوطنہ یہ خبر ہے۔ الغیور، غیور وہ ہے جو وطن کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہاں غیور غیرت مند کا حاصر کیا جا رہا ہے النافع لوطنہ میں، کہ غیرت مند فقط وہی ہوگا جو اپنے وطن کے لیے مفید ہوگا۔ یہاں مبتدا کا مسند الہ کا حاصر کیا جا رہا ہے مسند میں، کہ جو نافع لوطن ہی نہیں ہے وہ غیرت مند ہو ہی نہیں سکتا۔ غیور فقط وہی ہے جو وافع لوطن ہے، یعنی لیس الغیور الا النافع لوطن ہے، یعنی غیور نہیں ہے مگر فقط وہی کہ جو اپنے وطن کے لیے نافع ہو، فائدہ مند ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ فائدہ ہے اس کا، اور فائدہ معنوی ہے کہ مسند الہ کو، مبتدا کو محصور کر دیا ہم نے مسند میں خبر میں۔ فَإِذَا كَانَ الْقَصْرُ حَاصِلًا بِدُونِ ضَمِيرِ الْفَاصِلِ، لیکن اگر کوئی ایسا مقام ہو کہ ہمیں خارج سے معلوم ہے کہ یہ خبر محصور ہے اس مبتدا میں، یعنی قاصر کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ یہ مسند اس مسند الہ میں، یہ مسند میں محصور ہے، تو وہاں اگر ضمیر فاصل آئے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کان ضمیر للتوکید، وہاں ضمیر فاصل فقط تاکید کے لیے ہوگی، اس لیے کہ قاصر کا معنی تو ضمیر فاصل کے بغیر بھی وہاں پر موجود ہے، خارج سے ہمیں معلوم ہے۔ مثال، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب عالم ہے بمن ضل عن سبیلہ، اس سے کہ جو اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ خوب، اب یہاں پر ہمیں علم ہے کیا کہ عالمیت منحصر ہے رب میں، کہ اگر اس کائنات کا کوئی عالم ہے تو وہ فقط اور فقط رب ہے، ہمیں خارج سے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان ربکا کے بعد جو ہوا کی ضمیر ہے، اب یہ ہوا کی ضمیر محض تاکید کے لیے ہے، ورنہ عالم کا حاصر رب میں وہ ہمیں خارج سے معلوم ہے، یہ ضمیر فاصل نہ بھی ہو تو ہمیں معلوم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں وَرُبَّمَا اجْتَمَعَتِ الْأَغْرَاضُ الثَّلَاثَةُ، بسا اوقات ایک ہی مثال میں آپ مسند کے مسند الہ میں کثر والا معنی بھی لے سکتے ہیں، مسند الہ کے مسند میں کثر والا معنی بھی لے سکتے ہیں، تاکید والا بھی، جیسے اولئک هم المفلحون۔ اب اولئک اور المفلحون کے درمیان ہم ہے، فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ فَصْلَ الْخَبَرِ، ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ ہوا ضمیر فصل ہو، اولئک مبتدا اور مفلحون اس کی خبر ہو، وَيَحْتَمِلُ، اور یہ بھی ہے کہ نہیں مفلحون کا کاثر اولئک یعنی انہی میں کیا جا رہا ہو، وہ جو تقوی والے لوگ ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولئک اور المفلحون پتہ ہے کہ متقی ہی فلاح پانے والے ہیں اور کوئی نہیں ہے، یہاں ہوا فقط تاکید کے لیے ہے، ورنہ کثر معلوم ہے کہ متقیوں کے علاوہ کوئی اور فلاح پانے والا نہیں ہے۔ خوب، اب اگلا سوال یہ تھا، کون سا؟ کہ ما ہوا حکم ضمیر الفاصل، ضمیر فاصل اعماد کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے احکام ہیں بالکل مختصر۔ حکم ضمیر الفصل او الاعماد، ضمیر فاصل یا ضمیر اعماد جو بھی آپ نام لیں، اس کا حکم کیا ہے؟ ان یتصرف فی التذکیر والتانیث حسب ما قبلہ، کہ یہ
تذکیر و تانیث کے لحاظ سے اپنے ما قبل کے مطابق ہوگی، یعنی یصرفا یہ متصرف ہو تذکیر، یعنی کیا، ما قبل مذکر ہے تو ضمیر مذکر کی ہوگی، ما قبل مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث کی ہوگی، جیسے ہم نے ابھی ساری پڑھ بھی ہیں، یہی تھی۔ ہوئے الغیور ہوا، ربا کا ہوا، زید ہوا، یہ سارا یہی پڑھا ہے۔ اچھا، اور وَشَرْطُ الْإِتْيَانِ بِهِ، یہ بات پہلے پڑھی ہے، اس کا اور حکم، ضمیر فاصل کو یا ضمیر عماد کو لانے کے لیے شرط ہے، یعنی اس کو وہاں لایا جائے گا جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں یا حکم معرفہ میں ہوں، ٹھیک ہے جی، اگر نکرہ ہو تو پھر نہ، دونوں معرفہ ہوں، چونکہ ظاہر مبتدا تو نکرہ ہوتی نہیں ہے لیکن خبر نکرہ ہو سکتی ہے۔ خوب، وَشَرْطُ الْإِتْيَانِ بِهِ، اتیان یعنی ضمیر فصل کو ذکر کرنا، اس کو لانے کی شرط کیا ہے کہ أَن يَكُونَ كُلٌّ مِّنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفتین، وہ معرفہ ہوں، جیسے الصادقون هم المفلحون، الصادقون بھی معرفہ، المفلحون بھی معرفہ، درمیان میں ہم ضمیر فصل یا ضمیر عماد، او کمعرفتین، یا معرفہ نہ ہوں لیکن حکم معرفہ میں ہوں، جیسے لیس احد ہوا اعلم من اخی، اب یہاں احد ویسے تو نکرہ ہے لیکن یہ نکرہ سیاق نفی میں آیا ہے اور لیسا کے بعد آیا ہے، تو جب نکرہ لیسا کے بعد آئے، نفی کے بعد آئے، مفید عموم ہوتا ہے، تو جب یہ مفید عموم ہوتا ہے یہ حکم معرف باللام، یعنی جس پر الف لام جنس کہا جائے یہ اس معرف باللام الجنس کے حکم میں ہوتا ہے، اور جو معرف باللام الجنس ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، تو یہ بھی اس بنیاد پر حکم معرفہ میں ہے احدن، اور عالم اگر افعل تفضیل ہے لیکن اس کے بعد آگے من اخی کا من استعمال ہوا ہے، تو لہذا اس بنیاد سے وہ بھی حکم معرفہ میں ہے، تو لہذا لیس احد هو اعلم من اخیک، یہاں پر بھی یہ دونوں حکم معرفہ میں ہیں، لہذا ہوا ضمیر فاصل یا ضمیر اناد ہے۔ آگے فائدہ فرماتے ہیں لیس لضمیر العماد محل من الاعراب، یہ جو ضمیر عماد یا ضمیر فصل ہوتی ہے ترکیب میں اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا کہ یہ کسی کا فاعل واقع ہو رہا ہو یا کسی کی مفعول ہو یا کسی کے فلانا، محل اعراب میں نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیوں آتی ہے جب اس کا کوئی محل اعراب ہی؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ، اس ضمیر عماد کو لایا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے لِمُجَرَّدِ الْفَاصِل، تاکہ مبتدا اور خبر کے درمیان فاصلہ کر کے یہ بتا سکے کہ میرا ما بعد خبر ہے، صفت نہیں، بس یہ اس لیے آتا ہے۔ دون الاسناد، اس ضمیر کی طرف کسی کو نسبت نہیں دی جاتی، نہ اس کو کسی کی طرف نسبت دی جاتی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا۔ اور لا یغیر حکم الخبر المنصوب بالناسخ، اگر کوئی خبر کسی ناسخ کی وجہ سے منصوب ہو تو یہ ضمیر اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں کر سکتی، وہ اس ضمیر کے بعد بھی اسی طرح منصوب رہے گی کہ اگر یہ نہ ہوتی تو منصوب ہوتی، یا اب بھی منصوب ہے۔ مثال دیتا ہوں واضح ہو جائے گا۔ کان العالم ہوا مرجع العلماء، اب مرجع العلماء کیوں؟ چونکہ کانا نواسخ میں سے العالم اس کا اسم ہے، مرجع العلماء یہ اس کی
خبر تھی اس اسم کی، اور ظاہر افعال ناقصہ کی جو خبر ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے، بے شک اس سے پہلے ہوا آ بھی گیا، لیکن مرجع العلماء یعنی مرجع کے اس نسب میں اس نے کوئی تبدیلی کوئی تغیر نہیں کیا۔ لا یغیر حکم الخبر المنصوب من ناسخ، اگر خبر کسی ناسخ کی وجہ سے منصوب ہو تو یہ ضمیر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، فیبقی علی نصبہ، اور وہ خبر اسی طرح پر نصب پر باقی رہے گی، جیسے کان العالم ہوا مرجع العلماء، ہوا حالانکہ درمیان میں آ گئی ہے لیکن اس کے باوجود ہی مرجع العلماء پڑھیں گے، چونکہ وہ کانا کی خبر تھی، اس کے نصب میں اس نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَا يَتَغَيَّرْ عَنْ صِيغَةِ الْمَرْفُوعِ وَلَوْ وَقَعَ بَعْدَ مَنْصُوب، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر اس کا صیغہ مرفوع کا تھا چاہے یہ منصوب کے بعد بھی آ جائے، چاہے منصوب کے بعد بھی آ جائے، اگر وہ مرفوع تھی تو اب بھی اسی طرح مرفوع رہے گی، جیسے اِنَّکَ انتل خطیبو، انتا ضمیر مرفوع منفصل ضمیر فصل ہے، حالانکہ انا کا ان حروف مشبہ بالفعل سے ہے تو کا اس کا اسم ہے، اس کے بعد آئی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو الخطیبو پڑھیں گے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ، اب دیکھو نا ذُرِّيَّتَهُ، اب یہ ذُرِّيَّتَ جو ہے یہ منصوب ہے، یہ اس کے بعد واقع ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو پڑھیں گے وہی ہم الباقین، اب یہ ضمیر فصل ہے، اس نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔